الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک نسخہ کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور ایک نسخہ لسان پیغمبر سے حدیث مبارک میں بیان کیا. قرآن کا نسخہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کے لیے محبتیں بنا دے. یہ نسخہ قرآن کا ہے. ایمان اور عمل صالح. ایمان باطن کی چیز ہے، تصدیق کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اللہ کی وسلم کی کتابوں کی پوری تفصیلات ہیں. تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. تمام ضروریات دین. یہ جو چند چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ تو چند ہیں، یہ عنوان ہے. اس کے نیچے ساری تفصیلات جس کو ضروریات دین کہتے ہیں. ضروریات دین وہ چیز ہے جو ہر دیندار کو پتہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے. حضرات صحابہ کرام نے پوری امت کو وہ چیز منتقل کی کہ یہ دین کا حصہ ہے. فجر کی نماز 2 رکعت دین کا حصہ ہے. ظہر کی 4 رکعت، یہ ساری ہر دیندار کو پتہ ہے. مسواک پیغمبر اسلام کی سنت ہے، ہر دیندار کو پتہ ہے. یہ ضروریات دین ہے. ان تمام کا منکر کافر ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ہے. یہ ضروریات دین میں سے. عیسی علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ہے. یہ ضروریات دین میں سے. یاد رکھو، ایمان ان چند چیزوں جو ہم بیان ہوتا ہے اللہ رسول پر، یہ ایک عنوان ہے. اس عنوان کے نیچے پوری تفصیل ہے. جیسے کہا جائے بھائی سورہ قل واللہ سناؤ، تو کہا جی بسم اللہ قل واللہ قل واللہ قل واللہ. کہ بھائی یہ تو عنوان ہے، پوری سورت سنانا. سورہ فاتحہ سنا، وہ کہا جی فاتحہ فاتحہ فاتحہ، یہ سنانا ہوگا. یہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ الف لام میم سے والناس تک بھی یاد ہے تو سناؤ الف لام میم والناس، تو ہو گیا. یہ عنوان ہے اللہ تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کی، اس کی پوری تفصیلات. رسول اللہ کی تصدیق کرنا پوری تفصیلات. یہ تو ایک عقیدے کا یہ ایمان. ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے اس کی تصدیق کرتے
یہ بھی اللہ کے رسول کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کتنی ایمانیات میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج تو لوگ عجیب معاملہ ہے، ہمارے پاس میسج جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، غصے کے اندر منہ سے ایسی بکواسات نکالتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ دار اسلام سے خارج ہو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات سے بہت بڑے آدمی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بس وہی بیٹھ جائے کرو، ساری مجمع تمہیں دکھتا ہے، پیچھے سے بعد میں آ جاؤ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ بھی بڑا آدمی ہے، شہر کا معزز آدمی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کھانے میں جو دسترخوان تھا اس میں کدو آئے، کدو سبزہ، تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بات تو اس بے عقل نے فوراً کہہ دیا جی مجھے تو کدو پسند نہیں، فوراً کہہ بھئی آپ کی پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ بات کہنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے معارضہ ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اس کے آگے سے انکار، حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ کی بات پہ انکار کرے، لیکن دیکھنے والا سننے والے کو پتہ چلے کہ وسلم کی بات پر رد کر رہا ہے کہ آپ کو پسند ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے تلوار نکال لیا سے کہا کہ توبہ کر ورنہ ابھی تیری گردن الگ کرتا ہوں، تو مرتد ہو گیا۔ آج لوگ اس کی اہمیت ہی نہیں، وقت میں جو ایمان ملا ہے اس لیے اس کو بیچتے کرتے، سڑک پر رکھا ہوا ہے، جو چاہے لے جائے، کچھ پرواہ نہیں۔ بیوی سے لڑائی ہو گئی، بیوی نے کہا کہ دیکھو شریعت کیوں کہتی ہے، استغفر اللہ، شریعت کے بارے میں منہ سے بکواس کرنا شروع کر دی، ایسے تھے تمہاری۔ یہ ایمان مرضی سے نہیں ملتا، فضل ربی سے ملتا ہے۔ اگر انسان کی مرضی سے ملتا، انسان کی صلاحیت پر ملتا، انسان کے رنگ و روغن پر ملتا، ابو لہب کو مل جاتا، ابو جہل کو مل جاتا، قریشی سرداروں کو مل جاتا، بلال کو نہ دیتے، صہیب رومی کو نہ دیتے۔ اور ایمان بھی ایسا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزر رہے، رونے کی بات آ رہی، آپ گئے تو دیکھا امیہ ابن خلف اور بلال حبشی کو مار رہا ہے، کلمہ پڑھنے پر مار رہا ہے، اور صدیق تو بہت نرم انسان ہے، بہت نرم۔ کہتے ہیں سیدنا صدیق، ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت تھی، اباہ الکریم، قرآن اباہ الحلیم، قرآن نے کہا ہے کہ کرنے والے اور علم والے تھے، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر کی جنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ نے اشد فی امر اللہ عمر سخت بنایا تھا، تو قیامت دن ان کی جنت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اللہ لا تذر علی الارض بالکافرین دیارا، اللہ ایک گھر بھی کافروں کا باقی نہیں رہنا چاہیے۔ آرام لوگ بہت دل پر اثر ہوا، روتے ہوئے وسلم کے پاس آئے، آپ تو خود ارحم الرحمۃ العالمین تھے، آپ بہت اثر ہوا، کہ جاؤ بلال کو پیغام دو اپنے کلمے کو چھپا لیں، کلمے کو چھپا لیں، ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ منحوس بہت ظالم شخص ہے، ریت پر گھسیٹتا تھا، گرم ریت پر پتھر رکھ دیتا تھا سینے کے اوپر۔ اب تکلیفیں تو دیکھیں گے، آج تو ہمارا چھوٹا سا کام نہ ہو، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کر دیتا، منہ کر دیتا ہے، مجھے بتاؤ، ہر چیز ہے، چھوٹا کام نہیں ہوا، چھوٹی سی نعمت کو چھن گئی، وہ جی راجی اللہ نے یہ چیز لے لی، میری کھیتی نہیں ہوئی، عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش ایسے برسا دی، میری کھیتی ہو رہی تھی، دیکھو جی، استغفر اللہ استغفر اللہ،
50-100 سال تک کھیتیاں 50 سال تک تو ٹھیک رہی، ایک دو دفعہ ایسا واقعہ ہو گیا اللہ تو پہلے جو اللہ دے رہے تھے تو اس پر کتنا گنا شکر ادا کیا۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میری بہن اپنے ابا جی کے پاس ہے، مفتی شفیع صاحب کہا کہ ابا جی جان میں بہت درد ہے، ایسے شکوے سے کہہ رہی ہے، کہا کہ بیٹی 50 سال تک تو کبھی درد نہیں ہوا، اب تھوڑا سا درد ہو گیا تو شکوے شکایت شروع ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس ایک آدمی سر زور سے باندھا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ کیا باندھا ہوا ہے سر پر؟ کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہا کہ جب درد نہیں ہوا تھا اس وقت شکر کا جھنڈا تو کبھی نہیں لگایا، اب شکایت کا جھنڈا پورے عالم کو دکھاتا رہتا ہے۔ آپ آئے بلال، رسول اللہ نے کہا ہے کلمہ کہ میں نصیحت پر عمل کو بالکل کروں گا۔ اگلے دن پھر اس نے بات کی تو آہد کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، پھر مارا، پھر پتہ چلا وہ صدیق آئے، کہا کہ بلال کیا بات ہے، جب تجھے منع کیا تھا؟ کہا میں مجبور محبت ہوں، جب وہ مجھے مارتا ہے تو میں آہد کے لفظ سے جو مجھے لذت ملتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا میں کس جہاں ہے۔ عشق ہے، یہ عشق کا محبت، عشق احمد لا والی مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، اور یہ بات مولانا رومی نے کب کہی؟ جب مولانا رومی وہ شخص سلجوقی بادشاہ ہر ہفتے جس کی خدمت میں آتا ہے، آپ جا کر دیکھو پورنیا میں، پورنیا حاضر ہوا ہوں، پورنیا میں سلجوقی بادشاہوں کے محلات آج بھی موجود ہیں، اور وہ مسجد موجود ہے جس میں امام رومی رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین رومی جس میں امامت کراتے تھے، بڑے مدرس تھے، 500 علماء پیچھے چلتے تھے، لیکن کتاب تو جانتے تھے، صاحب کتاب سے تعلق نہیں تھا، کتاب تو جانتے تھے، الفاظ تو جانتے تھے، لیکن وہ الفاظ جہاں تک لے کر جاتے ہیں متکلم تک وہاں نہیں پہنچے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت چاہیے جو پہنچاتے ہیں۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بشر حافی کے پاس جاتے تھے، لوگ کہتے بشر حافی تو ایک صوفی بزرگ ہے، آپ اتنے بڑے عالم کیوں جاتے ہیں؟ کہا میں کتاب جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتا ہے، میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ صاحب کتاب سے میرا بھی تعلق ہو۔ سلجوقی بادشاہ، لیکن جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ سیکھی اور علم کی حقیقت ان پر منکشف ہوئی اور علم سے اس ذات تک پہنچے اور اس کا تعلق نصیب ہوا، تو اسی خونیا میں، جس خونیا میں لوگ ان کی یہ شان دیکھتے تھے کہ بادشاہ وقت اس کی خدمت میں آتا ہے، گورنر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں اور ہر ہفتے آتے ہیں اور 500 علماء ان کے پیچھے چلتے ہیں، وہی دیکھا کہ اپنے شیخ کا بستر لے کر شیخ کے پیچھے جا رہے ہیں، شیخ کی عزت ان کا بستر لے کر جا رہے ہیں، ان کا لوٹا اور ساری خدمت کے لیے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اس وقت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا، انہوں نے کہا کہ عشق آمد لا ابالی فتقو، کہا کہ جو اللہ کا عشق ہے یہ ایسا ہے جب کسی انسان میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو عالم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مولانا رومی نے مولانا امام حضرت بلال کے واقعے میں بھی شعر کو ذکر کیا ہے کہ جب عشق کا غلبہ ہوتا تھا ان کو کوئی مار کی پرواہ نہیں، تو کہتے احد 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 احد۔ اللہ نے اپنے فضل سے ایمان دیتے ہیں، رنگ و روغن پر نہیں دیتے، رنگ و روغن والوں کو محروم کر دیا اور بلال کو دے دیا، یمن والوں کو دے دیا، قریشی محروم رہ گئے، یمن والے آگے نکل گئے، مدینہ والے سب یمن والے، اور یمن والے ہمارے جیسے رنگ رکھتے ہیں، ان کے یہ رنگ ہے جیسے ہمارے ہندوستان کے رنگ ہے، ایسے رنگ کے قریشی لوگ تو بڑے خوبصورت اور پورے عالم میں ان کا دبدبہ تھا، دنیا میں کہیں بھی قریشی چلے جاتے کہ میں مکہ سے آیا ہوں، بادشاہ تک احترام کرتے تھے کہ اللہ کے گھر کے رہنے والے ہیں،
छोटे से छोटे आदमी का भी एहतराम होता था। सूरह कुरैश के लिए इलाज कुरैश ये उतरी इसलिए है, कुरैश वालों हमारा में तुमने कितना एहसान किया है कि तुम कभी यूरोप में जाते हो इज्जतें कमाते हो, कभी यमन में जाते हो इज्जतें कमाते हो। गर्मी होती तो यूरोप का सफर करते थे, सर्दी होती तो यमन का सफर करते थे। कहा कि हमने कितने रास्ते आसान कर दिए। देखो इस घर के रब को मानो, इन बुतों को ना मानो, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इज्जतें इस घर के रब ने बनाई। उसने घर को अपनी तरफ मंसूब किए। नबल बेटे मुबारका, सबसे पहले अल्लाह फरमाते मैंने अपना घर बनाया, ये बेच किया, ये मेरा घर है, इसके रब को मानो जो भूख में भी तुम्हें खाने देता है और तुम्हें जिल्लत और लड़ाई के जमानों में भी तुम्हें अमन दिया हुआ है। नहीं दिया उनको ईमान तो मदीने वालों को दे दिया, और ऐसा ईमान दिया और ऐसा इश्क दिया कि रसूलुल्लाह को लेके चले गए। अजीब बात है, अल्लाह के फैसले देखिए। मक्का वालों से रसूल ले गए वहां मदीना और हिजरत फर्ज कर दी। मक्का वालों अगर तुम ईमान लाते हो तुम पर हिजरत फर्ज है, छोड़ो मक्का, लाख की नमाज छोड़ो, मेरे रसूल के पास जाओ, यहाँ घर मिलेगा, मेरे रसूल के पास घर वाला मिलेगा। आ जाओ, घर वाला मतलूब है, घर से भी घर वाला मतलूब है। तो भाई आप किसी के घर जाए तो घर वाला मतलूब है ना, इसलिए तो हाजी लोग जाते हैं, घर जाते हैं, लेकिन फरमाया नहीं घर वाला मैदान अरफात में मिलेगा। चलो हाजियों निकलो यहाँ से। 5 दिन हाजी लाख लाख की नमाज छोड़ के खेमों में वक्त गुजार के आता है कि भाई तुम घर वाले के लिए आए हो, घर तो उसकी अलामत है, मोहतरम है, लेकिन घर वाला जो है इन दिनों में तुम्हें जंगल में मिलेगा, उसने वहां मंगल लगाया हुआ है, लिहाजा वहां आ जाओ। जब वहां आ जाते हैं तो फिर इजाज़त होती है, हाँ अब होकर आ गए, अब हमारे घर जाओ, अब हम वहां मिलेंगे, अब हम हमारी तजल्ली अब घर में है, अन्ना तजल्ली अरफात में है। बताओ कोई हाजी जाकर बैठ जाए जी वैसे मक्का से मैंने निकलना ही नहीं है, इतना बड़ा एजाज उसको मिलने वाला नहीं है, या पूरे साल भी वहां रहे। जो अरफात के मैदान शाम हुई आवाज लग गई, आवाज लग गई है बंदो कयौमिन वलदत उम्मु, आज तुम ऐसे हो गए जैसे मां के पेट से अभी पैदा, तो अल्लाह से मुलाकात हो गई। और जब शाह से मुलाकात हो जाती है कयौमिन वलदत, आज ऐसे हो गए। एक ताबी फरमाते हैं शायद कश ने कहा कि मुझे देर हो गई हज में, तो मैं मगरिब के बाद पहुंचा, वहां पर मगरिब के बाद पहुंचा तो मैं वहां हैरान हो गया कि बड़ी अजीब व गरीब वहशतनाक शक्लें वहां पर मुझे नजर आई, और जगह पूरे खैमों के अंदर और मैदान में, और मैंने फरिश्तों की जमात को देखा कि उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने फरिश्तों से पूछा कि भाई ये क्या है? बोले कि ये हाजियों के गुनाह हैं, हम जो यहीं छोड़ गए, पाक होकर चले गए, अब हम इन गुनाहों को इकट्ठा करके इनको जलाकर खत्म कर देंगे और हाजियों के जिसमें कोई गुनाह नहीं। मदीना वाले वसल्लम को लेंगे इश्क ऐसा लगा, नबी चाहिए मदीना की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरे दिल में आता था कि हिजरत का हुक्म, क्योंकि अंबिया सलाम तमाम नबियों ने हिजरत की, इब्राहीम सलाम से शुरू हो हिजरत से शुरू हुई। मेरे दिल में आता था शायद मुझे हफ्शा का हुक्म हो, मैं हफ्शा चला जाऊं, शायद मुझे यमामा का हुक्म हो, यमामा चला जाऊं। लेकिन जहां आशिक थे महबूब को वहां भेज दिया। लेकिन कहते अल्लाह रसूल का इश्क ऐसा है कि तुम ना पहुंच सको तो वो तुम तक आ जाए। ये अजीब है, तुम ना पहुंच सको तुम आ जाए। इसलिए जब मक्का फतह हुआ तो सहाबा डर गए, मदीना वाले सब डर गए, उनके चेहरे पर अजीब खौफ आपने पहचान लिया। सबको इकट्ठा किया, आओ खैमे में जमा, आओ
सब अंसारी आए, अंसारी। बुखारी की हदीस में एक बड़ी अजीब बात है, उन्हें कहा हम सब अंसारी हैं औस और खजरत से, लेकिन एक हमारे अंदर जवान ऐसा है कि हमारी लड़की की शादी किसी और कबीले में हुई है जो अंसारी नहीं है, औस खजरत में से नहीं है, बाहर कबीला है, वो भी है। आया वो बहन का जो बेटा है, हमारी बहन का बेटा, आया इन अंसारियों में शुमार करके हम उसको ना देखा। हम मसला सुन लो, आपने क्या फरमाया लगता है ज्यादा इन अंसारियों की बैठक में उसको भी देखिए, सुने का बाप ही से न सब हो और माँ का कोई हिस्सा ही ना हो। सुन लो कान खोल कर, अपने ही तुम मुझो को ताय देते रहो, भाई मेरा ही पुत्र है, मेरा ही पुत्र है। ये ना तेरा पुत्र है, उन्हें तेरी बीवी का भी पुत्र है। क्या वो कौम की, और रसूलुल्लाह ने बुखारी में इब्न उख्तिल कौम मिनहुम, फरमाया इनको भी अंसारियों में लाओ। ये भी एक तरफ से अंसारी है, अगर एक तरफ से अगर इसका बाप कोई और है तो और है, लेकिन एक तरफ से अंसारी है, गोया कि आधा अंसारी है। कहा कि मैं तुम्हारे चेहरों पर गम देखता हूं। कहा कि हजरत जब से मक्का फतह हुआ है हमें वसवसे आने लगे, क्योंकि आशिक को वसवसे बहुत आते हैं, हमें वसवसे आने लगे हैं। अब आप मक्का में रह जाएंगे, यही आपका घर बार है, यही आपके रिश्तेदार हैं, यही आपका कौम कबीला है, यही आपने जो है 50 साल आपने यहाँ पर गुजारे हैं। हमें अब डर है कि आप यही रह जाएंगे, हम खाली वापस जाएंगे। तो आपने साथ फरमाया, सुनो मदीना वालों, लोग भेड़ बकरियां लेकर जाएंगे और तुम रसूलुल्लाह को लेकर जाओ। इसलिए अल्लाह ने महबूब को आशिकों के पास पहुंचा दिया और हमेशा के लिए वही रख दिया, हमेशा क़यामत तक के लिए मक्का जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई। मक्का वालों, मक्का में जाने वालों, अगर मेरे हाथ तुम नहीं आओगे, तुमने मुझसे बेवफाई की है। लाजिम कर दिया कि ये नहीं कि मक्का देख के आप वापस आ जाओ हज करके उम्रे करके, नहीं, मेरे यहाँ भी तुमने हाजिरी देनी है, मेरे यहाँ हाजिरी, यहाँ भी आओ। और इतना बड़ा एजाज दे दिया, मंजारा कबरी बादा उपाधि कन्नम जारनी की हयाती, मेरे बाद जिसने मेरी कब्र पर मुबारक रोजा मुबारक की ज़ियारत कर ली, गोया कि उसने जिंदगी में मेरी ज़ियारत कर ली। इतना बड़ा एजाज दिया है। मदीना शरीफ की ज़ियारत करने वालों को सहाबा के बाद रसूलुल्लाह ने रख दिया, सहाबा के बाद कान्ना मादारा इसी हयात, गोया कि जिंदगी में मेरी ज़ियारत कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और आमाल सालिहा करते हैं, नेक अमाल करते हैं। अमाल सालिहा कहाँ से शुरू होता है? नीयत से, अल्लाह के लिए अमल किया जाए और सुन्नत से, तरीके सुन्नत पर किया जाए। और नंबर 3, कोई ऐसा अमल ना किया जाए जो उसको गैर साले बना दे। नमाज पढ़ता है, गुनाह भी करता है, रोजे रखता है, गुनाह भी करता है, हज करता है, गुनाह भी करता है। ये अमल साले नहीं है, गैर साले है। ये आपने दूध में पानी मिला दिया, बल्कि पानी से भी मैं क्या कहूं, बस ऐसी बुरी चीज मिला दी कोई तुमने। पाकीज़ा दूध में तो पानी मिलाना दुरुस्त नहीं है। एक आदमी था ना, वो दूध बेचता था किसी मुल्क में। इब्न जौज़ी ने इख्तिसार लिखा, किसी मुल्क में दूध बेचता था और एक बंदर रखा हुआ था, अकेला रहता था, उस बंदर से खेलता रहता था। दूसरे मुल्क का रहने वाला, वहां दूध का काम करता था। जब काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए तो कश्ती किराए पर ली और चल पड़ा। तो पहले कश्ती चलती थी बादबानों से, कपड़े से हवा के जरिए चलती थी, मशीनें तो होती नहीं। तो जो उसके बाद बंदा, तो काफी सारे पैसे थे उसने थैली में रखे हुए थे, बड़ा खुश था भाई इतने पैसे कमाए। तो एक दिन वो बंदर, दिन हुआ ना, तो बंदर वो थैली लेके ऊपर चढ़ गया, उसके पर्दे के, वो बांसों के साथ लगे होते थे, उसके ऊपर चढ़ गया और थैली खोली। एक दीनार और दिरहम जो है वो पानी में फेंकता, एक उसकी जो है ना कश्ती में फेंकता, एक पानी में फेंकता है। आधे उधर पानी में फेंक दिए, आधे वहां। तो वो जो मल्ला था वो कहते यार हैरान तेरे बंदर के, या तो सारे फेंक देता, एक एक करके फेंक रहा है। और कहली सी फेंक रहा है, पानी का हिस्सा पानी में चला गया, जो दूध बेचा था मेरे पास आई। हमने साले कब बनता है?
جب اس کے ساتھ غیر صالح اعمال کا دروازہ بند کر دو، نفس اور شیطان کا دروازہ بند کرو گے تو تمہارا عمل صالح ہوگا۔ پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہت لمبے چوڑے اعمال کرو، نہیں کہا کہ ساری رات مسجد میں پڑے رہو، لیکن تمہارا اگر عمل صالح ہوگا، قلیل بھی ہوگا۔ میرے شیخ تو فرماتے ہیں اگر فرض واجب سنت مؤکدہ اس طرح تم کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو غیر صالح ہے، اللہ فرماتے ہیں سیجعل اللہ الرحمن اللہ، رحمان تمہارے لیے محبتیں بنا دیں گے۔ سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں صاحب کی تفسیر میں رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جبریل کو حکم دیتا، جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کر۔ ذات الہی سب سے پہلے محبت کرتی ہے، پھر اس محبت کا اظہار کرتی ہے کس کے سامنے؟ جبریل السلام کے سامنے، کہ میں محبت کرتا ہوں تو محبت کر۔ یعنی اللہ کی محبت کے بعد دوسرے نمبر پر جو بندے کو محبت ملتی ہے ان اعمال پر جبریل السلام کی محبت ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو کہتے ہیں سب سے اونچے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں جبریل السلام کے بعد، جن 4 بڑے فرشتوں کے بعد جو مقام ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا، جو 8 فرشتے ہیں جو اللہ کو ہر وقت عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے کندھے عرش پر ہیں اور ان کے پاؤں تحت سرا میں اٹھائے ہوئے، ہر وقت اٹھائے ہوئے، ان کو حکم ہوتا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا کے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے اعلان، 7 آسمان چھٹے چلتے پہلے، پھر زمین آسمان کے درمیان جو فرشتے ان کو ثم یوزن القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ بعض محدثین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ چونٹی تک بھی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی اس شخص سے محبت کرتی ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ پر تو لکھا ہے ایسے علماء، ایسے صلحاء، ایسے اللہ والوں کے پاس فرشتے آ کر برکت کے لیے اپنے پر ان کے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں۔ انسانوں میں نہیں، انسانوں میں تو قبولیت ہے، ہو جاتی ہے، جنات میں بھی، جن جگہوں میں بھی محبت ہو جاتی ہے، ان جگہوں کو بھی ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ جس زمین پر چلتے وہ زمین بھی ان سے پیار کرتی، تو میوز القبول کی زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، ہر ایک ان کو پہچاننے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعہ سنا ہے؟ نہیں سنے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفینہ اس لیے کہتے تھے کہ سب کا سامان اٹھاتے تھے، بڑے طاقتور تھے، غلام تھے حالانکہ، بعد میں آزاد ہو گئے، ایک جنگل میں گم ہو گئے، سامنے سے شیر آیا تو اس نے ایسے آواز نکالی، کہا تو مجھے پہچانتا نہیں؟ میں سفینہ ہوں، رسول اللہ کا صحابی۔ تو دم ہلانے لگا جیسے پالتو کتا دم ہلاتا ہے، اور ایسے دیکھنے لگا کہ کام، انہوں نے کہا اس جنگل میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالو، مجھے لشکر اسلامی تک پہنچاؤ۔ فتوح شاہ میں لکھا ہے آگے آگے شیر چل رہا تھا، پیچھے پیچھے سفینہ چل رہے تھے، اور اس لشکر تک پہنچا کر اور دم ہلاتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ بے شمار واقعات، حضرت سفیان ثوری سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک بزرگ ہیں، شیر آ گئے سواری کے لیے کہ ہم پر سوار ہو جاؤ، ہم پہنچا دیں۔ اور ثوری نے کہا اس دوست سے، انہوں نے کہا چلو، کہ نہیں، اب لوگوں کو اپنی یہ خراب بندی دکھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا اللہ کا معاملہ ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی تم چلے جاؤ، ہم پیدل اس کا سفر کریں۔ ثم یوزن القبول فی الارض، پہلے اللہ محبت فرماتے ہیں، پھر یوں ہی آتا ہے، پھر آخر میں زمین میں محبت پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی کو بھی محبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ پانی تو یہ چیزوں کی اصل ہے، کہتے اس کے اندر جس سے اثرات آ جاتے ہیں اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، تو موجود القبول فی الارض۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا کہ میری محبت لینی ہے، ایمان اور اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ کہ اللہ کے لیے عمل کرو، سنت کے مطابق کرو، اور غیر صالح عمل نہ کرو اس کے ساتھ۔ سیجعل الرحمن علی قریب، اللہ محبتیں بنا دے۔ اور رسول نے فرمایا وجبت محبت، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ان لوگوں کے لیے المتحابین فیہ، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری محبت لینی ہے، اللہ کے لیے محبت کرو، اور یہ کہاں ملے گی؟ انہیں خانقاہوں میں ملتی ہے۔
یہاں اگر اخلاص کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اللہ کے لیے، پیر بھی اللہ کے لیے محبت مرید سے کرے، مرید اللہ کے لیے کرے، اور پھر آپس میں بھی اللہ کے لیے محبت کرے، اغراض نہ ہو بعض بے عقلے اغراض لے آتے ہیں، جی آپ پیر صاحب ہو، جی میرا یہ کام کر دو تو وہ کام کر دو، میں تھوڑا مرید ہوں۔ اول تو دعا کرانی چاہیے، ان کے دعا سے تیرا کام ہو جائے گا۔ بہت اچھا ضرورت ہو تو پھر ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر بس یہ کام کر دو وہ کام کر دو، قرضہ دے دو، پیر صاحب قرضہ دے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے کہا تو مزدوری کیوں نہیں کرنا ہے کاروبار کو بھیجا ہے، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے، تیرے کو پیسے نہیں ہے منگنا پھرنا ہے۔ المتحابین فی، میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں، اللہ کے لیے، اللہ مل جائے، اللہ۔ ہمیں بھی اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہے، 32 سال گزارا، 17 سال میں نے اپنے شیخ ہند میں سے گزارے، مجھے خانقاہ میں شیخ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو میں کون ہوں۔ حالانکہ ہمارے والد صاحب آپ دیکھتی ہیں یہاں کتنی بڑی مسند ان کی، کتنی بڑی گدی، کبھی تعارف نہیں کرایا میں کون ہوں، بلکہ وہ لوگ سمجھتے تھے خانقاہ والے کہیں ارد گرد، کراچی کے ارد گرد کسی جگہ پر امام وغیرہ ہے کہ کبھی کبھی زیارت کے لیے آ جاتا ہے۔ کسی سے چائے نہیں دی، خانقاہ سے باہر کبھی آپ یار حضرت کے مرید ہو چلو ہم چائے پینے نہیں، پیدل چل کر ہم آتے تھے کافی دور سے، 2 کلومیٹر سے پیدل چل کر ہم یہاں آتے تھے، کیونکہ سواری اس سے پہلے نہیں آتی تھی، تو کہتے جی ہم موٹر سائیکل پر آپ بیٹھ جاؤ، گاڑی ہے آپ ادھر ہی جا رہے ہو نا، ٹوپی دے کر کہتے آپ ادھر، نہیں، شیخ کہیں گے کہ میرے مریدوں سے دوستی کے لیے آتا ہے، نہیں ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں شیخ کے پاس۔ 17 سال، 1-2 دن نہیں ہے، یہاں تو 4 دن ہوتے ہیں تو بس پر پرزے نکال دیتا ہے مرید، اپنے وقت پر جو پر نکلے اسے اڑ سکتا ہے، پہلے مٹانا پڑتا ہے۔ 17 سال کے بعد میرے شیخ یہاں آئے، 1997 میں یہاں آئے، ان کو دعوت دی، یہاں آ کر یہ دیکھا، حضرت والد صاحب خود فرمایا کہ میں پورے ادارے میں تمہارے والد صاحب کے نور کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ پھر کراچی گئے تو تعارف کرایا، مجھے کھڑا کیا، لوگوں ان کو دیکھو یہ کون ہے، پھر میرا تعارف کرا، بن ٹون کا تعارف کرا، والد صاحب کے تعارف سے کہا ان کو پہچانو، ان کی قدر کیا کرو، ایسے فرمایا۔ پھر میرا بیان کرایا حضرت نے، ایک بار بیان کران فرمایا پہلے تو مولانا میری فوٹو اسٹیٹ تھے، اب میری پوری اسٹیٹ لے لی، تو نسبت اتحادیہ کہتے ہیں، تو اللہ کے لیے، اللہ مل جائے بس، اور کوئی کر دے، اللہ مل جائے، کیا چلا نہیں، یہ میں کون ہوں، میرا ابا کون ہے، میں عالم، اس یہ سارا کچھ مٹاتے ہیں تو ملتا ہے، اگر مٹے گا نہیں تو کچھ نہیں ملنے والا، بزرگوں کے ہاتھ سے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر شیطان مٹ جاتا اور سجدہ کر لیتا، آج اس کا یہ حال ہوتا، مٹا نہیں، میں اتنے 1000 سال میں نے عبادت کی ہے، میں سجدہ آدم کو کروں، ابھی بھی پیدا ہو رہا ہے، میں تو بہت پرانا ہوں، رہ گئے۔ بہت دن زکریا رحم اللہ، حضرت سہروردی رحم اللہ خدمت میں گئے، شہاب الدین سہروردی کے، حضرت نے ایک چلے کے بعد کہا تجھے خلافت دے دی، جا ملتان میں کام کر، تو پرانے مرید بھی تھے، شکایت لے کر آ گئے، حضرت ہمیں 6 مہینے ہو گئے، مجھے سال ہو گیا، مجھے 2 سال، ہماری ڈیوٹی لگائی نہیں، یہ نوجوان کل آیا تھا اس کی ڈیوٹی لگا دی، تو کیا فرمایا، اور تم تو گیلی لکڑیاں ہو، ابھی تک تو تمہیں سکھاتے مجھے عرصہ ہو گیا، یہ سوکھی لکڑی آئی تھی فوراً آگ لگ گئی۔ وہ گیلی لکڑی کیا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، شیخ کے ہاں، اپنے بزرگوں کے ہاں اپنے آپ کو سمجھتا میں یوں، دل میں ایسی بات رکھتا ہے، میں یوں، تو وہ تو گیلی لکڑی ہے، تو میاں سوکھے گی تو پھر ہے، جب اس کے اندر سے پانی ختم ہو جائے گا تو تب آگ پکڑے گی نا۔ للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، یہ مجلس ہے، یہ معمولی نہیں، خدا کی محبت لینے کا طریقہ ہے، اللہ کے لیے مجلس میں بیٹھے، کوئی غرض نہیں۔ والمتدابرین فیہ، ایک دوسرے کی زیارت اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے زیارت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں اللہ کے لیے۔
بل متبادلین فیہا، اللہ کے لیے پہ خرچہ کرتے ہیں. آؤ بھائی او آپ ہمارے اللہ والے دوست، آؤ آپ کو چائے پلاتے ہیں، آپ جو بھی اس پر خرچہ کرتے ہیں. لمبے چوڑے خرچ ضرورت نہیں، ایک کپ چائے بھی کافی، بوتل پلا دیتا ہے، روٹی کھلا دیتا ہے، صرف مولا کے لیے، اللہ کے لیے. کہتا بھائی ہمارے اللہ والا دوست آؤ بھی ہم آپ کا اکرام کرتے ہیں. متبادلی. اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی، رسول اللہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو. جب اللہ محبت کریں گے تو ہمیں محبت کیسے نہیں ہوگی؟ کیونکہ پہلے وہاں سے محبت ہوتی ہے، پھر یہاں سے محبت ہوتی ہے. کوئی سمجھے کہ میں کر رہا ہوں، وہ کروا رہے ہیں، اسی لیے اپنے پاس بلایا تمہیں. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار. یحبہم ویحبونا، پہلے وہ محبت کرتے یحبونا، پھر بندوں کو ان سے محبت ہوتی ہے. اور وہ کیسے محبت کرتے ہیں؟ نسخہ قرآن نے بھی بتا دیا، نسخہ حدیث نے بھی بتا دیا. جب ان کی محبت ہوگی تو ہم بھی ان کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. بس دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.